بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ محترم حاضرین، یہ ہماری تیسری نشست ہے جس میں ہم لوگ ابھی تک ایک نمازی کے لباس کے متعلق سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے قبل دو نشستوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ کن لباس میں نماز پڑھنا چاہیے یا کن لباسوں میں ہمیں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا، مثلاً آدمی کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس سے دکھ رہا ہو، یا اتنا چست اور تنگ نہ ہو کہ اعضائے جسم واضح ہو رہے ہوں، یا عورتوں کا بغیر دوپٹے کے نماز پڑھنا یا دوپٹے کے ساتھ ہی نماز پڑھنا لیکن سامنے سے خصوصی طور پر ایک دو بال یا اس سے زائد بال اس کے دکھ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بیان کیا گیا حالت نماز میں ظاہری طور پر ہمارا کپڑا مڑا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پیجامہ ہو، پینٹ ہو، جینس ہو، ازار تہبند، لنگی ہو، جبہ قبہ ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، مڑا نہیں ہونا چاہیے، یا آستین ہی ہو۔ اور جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر پڑھتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَيْسَ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ، ایسی نماز کا اللہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ ایسی نماز اللہ کے ہاں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جو انسان کیا ہے کپڑے سے ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکا کر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتلائی گئی، سما، کہ کپڑا اس طرح ڈال کر دونوں کندھوں پہ ڈال کر جس کو موڑ کے اس طرف نہ رکھا گیا ہو، تو ایسے لباس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ انہی میں سے ایک اور چیز، اس حالت میں یا ایسے لباس میں آدمی کا نماز پڑھنا کہ آدمی کا کندھا کھلا ہوا ہو، دکھ رہا ہو۔ نماز کی حالت میں ایسے لباس میں آدمی کا ہونا کہ اس کا کندھا دکھ رہا ہو، بہت سارے ائمہ کے ہاں، مثلا حنبلیہ کے ہاں امام احمد بن حنبل اور امام ابن قدامہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایسے انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر حالت نماز میں آدمی کا کندھا دکھ رہا ہو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي روايه على عاتقيه، تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں ہرگز نماز نہ پڑھے، اس اعتبار سے کہ اس کے دونوں کندھوں پر کچھ بھی کپڑے کا حصہ نہ ہو۔ الحمدللہ مساجد میں تو یہ دیکھنے کی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن گھروں میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ مثلا اسی بنیان میں نماز پڑھ لیے، یا بنیان اگر ہاف ہے تو اس کے اوپر کیا ہے ٹاول وغیرہ ڈال لیے، تو رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں کندھا کھل جاتا ہے۔ تو ایسے لباس میں جس میں کندھا کھل جا رہا ہو یا کندھے پر کپڑا نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی بھی ہرگز کیا ہے اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ امام ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ لا تجزئ من لم یخمر منکبیہ، اس شخص کی نماز ہی درست نہیں ہوتی جو کپڑے سے اپنے دونوں کندھوں کو نہیں ڈھانپتا ہے۔ اسی طرح کی بات
امام ابن المنذر رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جمہور اہل علم کے حرمت کے قائل نہیں ہے، لیکن کراہت کے ضرور قائل ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ایک آدمی ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے جب وہ قمیص یعنی جبہ نہ پہنا ہو یا اس طرح سے کوئی بڑا عبا کپڑا نہ پہنا ہو، صرف سروال میں یعنی پیجامے میں، صرف پینٹ میں، صرف جینس میں اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لا یصلی، نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی آدمی صرف جینس پہنا ہو اور جینس اتنی ٹائٹ ہو، چست ہو، تنگ ہو کہ جسم کے اعضاء پورے واضح ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے کیا ہے، اس طرح کا جبہ عبا وغیرہ بڑا لباس نہ ڈالا ہو، تو آپ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتا۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کا کندھا کھلا ہو؟ آپ نے کہا لا یصلی، نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ حدیث ہے، اسی وجہ سے یہ ائمہ کا نظریہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ، اور کم سے کم تو مکروہ ہے، کم سے کم مکروہ ہے، ورنہ بہت سارے علماء حرمت کی قائل ہیں اور بہت سارے ائمہ و محدثین کہتے ہیں کہ اس کو نماز دوبارہ لوٹانی چاہیے۔ تو اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک ایسا لباس جس میں کسی جاندار کی شکل و صورت ہو، ایسا لباس جس میں کسی جاندار کی شکل و صورت ہو، تو ایسے لباس میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر بھی ایسا لباس نہیں پہن سکتے اور نماز کے باہر بھی ایسا لباس نہیں پہن سکتے جس میں کسی جانور کی تصویر ہو، کسی انسان کی تصویر ہو، کسی کیڑے مکوڑے کی تصویر ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی تصویر ہو۔ ایسے لباس سے ہم کو بچنا چاہیے، خصوصی طور پر نماز کی حالت میں۔ کیوں بچنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں داخل ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں رحمت کے اور برکت کے فرشتے آتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تدخل ملائکۃ بیتا فیہ تصاویر ولا کلب۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہوں اور جس میں کتا ہو۔ جس گھر میں کتا ہو اور تصویریں ہوں اس میں رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اگر آدمی حالت نماز میں وہ لباس پہنا ہے جس میں ذی روح، کسی جانور، کسی حیوان کی، کسی جاندار کی تصویر ہے، تو ظاہر سی بات ہے رحمت کا فرشتہ وہاں کیسے آئے گا؟ لہذا ایسے لباس میں ہم کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ ایسا لباس جس میں تصویر ہو، یا ایسا لباس جو بہت کیا ہے رنگین ہو، بھڑکیلا ہو، کہ حالت نماز میں اس کی نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہو، خضوع اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، تو ایسے لباس میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عائشہ فرماتی ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی خمیصہ، آپ ایک چادر میں اوڑھ کر کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے، ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، ذات اعلام، اس میں دیکھیے تصویریں نہیں تھی، شکل صورت نہیں تھی، لیکن وہ کیا ہے لکیروں والی تھی، وہ چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے اس میں لکیریں پڑی ہوئی تھیں۔ تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فلما قضا صلاتہ، آپ نے جو اپنی پوری نماز کر لی، ختم کر لی، آپ نے کہا اذهبوا بهذه الخمیصہ الى ابی جہم ابن حذیفہ، لے جاؤ یہ چادر ابو جہم کو واپس دے ڈالو۔ کیوں؟ وَأْتُونِي بِأَنْبَجَانِيَّةٍ، اور انبجانیہ چادر لاؤ، جو سادی کیا ہے چادر ہوتی ہے، اس میں تصویریں، اس میں کیا ہے یہ لکیریں یا بھڑکیلا رنگ نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي، کیونکہ اس چادر نے مجھے میری نماز میں غفلت میں ڈال دیا تھا، اس چادر کی وجہ سے میرا خشوع اور خضوع ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، امام المتقین جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ آپ ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس میں لکیریں تھیں،
سرخ لکیریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو لے جاؤ، واپس کرو، میری نماز میں اس چادر کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی لکیروں کی وجہ سے خلل مجھے پڑ رہا تھا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان قرام لعائشہ سترت به جانب بیتھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جس کو اپنے گھر میں لگاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ایک دن اور وہ سامنے وہ چادر پڑ گئی آپ کے، تو آپ نے کہا امیتی عنی، اس چادر کو یا اس پردے کو مجھ سے دور ہٹاؤ، یہاں سے دور لے جاؤ، فَإِنَّهُ لَا تَزَاوِيرُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، کیونکہ اس کے اندر جو تصویریں ہیں وہ میری نماز میں خلل ڈال رہی تھی۔ تو دیکھیے صرف تصویر ہی نہیں، ایسے لباس میں بھی نماز پڑھنا جو انسان کے خشوع خضوع میں کیا ہے خلل ڈالتا ہو، انسان کا خشوع خضوع ساتھ نہ دے رہا ہو، انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو پا رہا ہو، تو ایسے لباس میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر اس میں تصویر ہو تو ایسی صورت میں وہ لباس پہننا جائز ہی نہیں، وہ لباس پہننا درست ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اس میں جو تصویریں ہیں، جو شکل و صورتیں ہیں، یہ میری نماز میں مجھے خلل ڈال رہی تھی، لہذا اس پردے کو ہٹا ڈالو گھر سے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں ایسا پردہ ہو جس میں کہ اس میں تصویریں پائی جاتی، ایسا پردہ جس میں تصویریں پائی جاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں داخل بھی نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے امام قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَإِذَا كَانَتِ الصُّوَرُ تُلْهِي الْمُصَلِّي، جب تصویریں مصلی کو خلل میں ڈال رہی ہوں، اس کے خشوع خضوع میں اس کو فرق پڑ رہا ہو، اور خاص طور پر وہ تصویریں سامنے ہوں، تصویر وہ کیا ہے نمازی کے سامنے، فَالْأَوْلَى إِذَا كَانَ لَابِسُهَا، جب سامنے تصویر ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے، تو آدمی اگر پہنا ہوا ہو تو بدرجہ اولا وہ منع ہے۔ تو ایسے دیوار کے سامنے، ایسے پردے کے سامنے، ایسی چادروں کے سامنے، یا ایسے لباس میں جس میں کیا ہے تصویریں ہوں، یا جن کپڑوں سے آپ کی نماز میں فرق پڑ رہا ہو، آدمی اسی میں بجھا ہو، ہاں کس طرح کی بناوٹ ہے، کیسی رنگت ہے، کیسے پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں، اسی میں لگا رہے آدمی، کھویا رہے اس کا ذہن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے منع کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خشوع اور خضوع یہ نماز کی روح ہے، نماز کی روح ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی صف میں کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا ذہن بازاروں میں گھوم رہا ہے، آدمی صف میں کھڑا ہوا ہے اس کا ذہن دکانوں میں چکر لگا رہا ہے، آدمی صف میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اپنا حساب و کتاب دکان کا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی نمازوں سے ہمارا ثواب کم ہو جاتا ہے، ایسی نمازیں اللہ کے ہاں زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب واپس ہوتا ہے تو کوئی نماز کا 10واں حصہ لے کر واپس ہوتا ہے، کوئی 9واں حصہ لے کر واپس ہوتا ہے، کوئی 8واں، کوئی 7واں، کوئی 5واں، کوئی 4تھا، کوئی آدھا، کوئی پورا۔ آخر کیوں بھائی اتنے لوگ ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، سب لوگ اسی امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 10واں حصہ ثواب پا رہا ہے، کوئی 9واں حصہ ثواب پا رہا ہے، کوئی 6ٹھا حصہ ثواب پا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ثواب پا رہا، کیونکہ پوری نماز میں اس کا ذہن حاضر ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا تھا۔ اور ہماری حالت ایسی ہے، اگر امام صاحب کو سہو ہو جائے، بھول چوک ہو جائے رکوع سجدے رکعت میں، تو شاید ہم لوگ لقمہ بھی نہ دے پائیں، ہم کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے۔ سلف کے تعلق سے اللہ اکبر کیسے کیسے قصے واقعات ان کے آثار مروی ہیں، حالت نماز میں ان کے قدم کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا تو ان کو احساس نہیں ہوتا، یہاں مچھر ایک کاٹ لیتا ہے تو کود کر وہاں جاتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہمارے نمازوں کی۔ حالت نماز میں ایک صحابی کو تیر لگا کہ ان کے رگیں پھٹ گئیں، ایڑی میں تیر لگا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، نفل نماز وہ بھی تھی، فرض نماز نہیں، نفل نماز۔
وہ نماز جاری رکھے ہوئے ہیں. جب سورہ ختم ہو گئی تو دیکھا بہت زیادہ خون بہہ رہا، اپنے ساتھی کو جگایا اور اسی زخم کی وجہ سے اس صحابی کا اسی رات انتقال ہو گیا. لیکن دیکھیے انہوں نے نماز نہیں توڑی. یہ ہمارے صحابہ کی نمازیں ہیں، سلف کی نمازیں ہیں. کبھی کبھی سجدے میں جاتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو چڑیا آ کے بیٹھ جاتی تھی ان کے سروں پر، ان کی پیٹھ پر. چڑیوں کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ انسان، ان کو لگتا تھا کہ کوئی ایک جامش ہے یہاں رکھی ہوئی ہے. یہ سلف کی نمازیں تھیں. تو ایسا خضوع چاہیے نمازوں میں. تب جا کر وہ عبادتیں اللہ کے ہاں کچھ حیثیت، کچھ مقام رکھیں گی. تب جا کر ہم کو نماز کی برکتیں حاصل ہوں گی. تب جا کر نماز کے فضائل جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے سے یہ حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے سکون و اطمینان ملتا ہے، نماز پڑھنے سے رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، نماز پڑھنے سے خوشی ملتی ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے. یہ ساری برکتیں اور فضیلتیں اور یہ سارے فوائد کب حاصل ہوں گے؟ جب ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوگا اور ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور تمہارے ذہن میں نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو کیسے ادب سے ہم کو کھڑا ہونا ہے. ایک پولیس آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو نگاہ نہیں اٹھتی ہے ہماری، ہاتھ بات کے نیچے نگاہ کر کے جھکا کر کے نگاہ کھڑے ہوتے ہیں. اب وہاں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، کیسے ہماری نگاہ وہاں دیواروں پر جاتی ہے، ہماری نگاہ دائیں جاتی ہے، ہماری نگاہ بائیں جاتی ہے، پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں بسا اوقات لوگ. آخر کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ یہ جرات کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے سب دیکھتے رہتے ہیں. اسی بنیاد خشوع خضوع آدمی کی نماز میں پائے جائے، اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں صرف سجدے کی جگہ پر دیکھنے کا حکم دیا. صرف سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے پوری نماز میں، سوائے تشہد کے. تشہد میں ہماری انگلی شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے بس، ورنہ پوری نماز میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پایا جائے. اور خشوع اور خضوع نہ پائے جانے کی جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ کے رسول نے ان ساری صورتوں سے منع کیا. دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، اوپر نیچے نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھیے لباس تک کا بھی اللہ کے رسول نے خیال کیا کہ ایسے لباس میں بھی نماز نہ پڑھیں جس لباس کی وجہ سے آپ کی نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑ رہا ہو، آپ کا ذہن بٹ رہا ہو، آپ کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو جا رہا. ایسے لباس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روک دیا تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع پایا جائے، ہماری نمازوں میں خضوع پایا جائے، استحضار قلبی ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، اس بات کا ہمیں احساس ہو. یہ ساری چیزیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی؟ اسی وجہ سے تاکہ ہماری نمازیں بہتر ہوں، ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم حقیقت میں اللہ کے سامنے کھڑے. آپ کو اس سے پہلے بھی وہ حدیث ہم نے سنائی کہ جب تک آدمی یا مصلی اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہ جما کے رکھتا ہے تب تک اللہ اس کو مسلسل دیکھتا رہتا ہے، اللہ کی نگاہ اس پر بنی رہتی ہے. لیکن جیسے آدمی ادھر ادھر دیکھا اللہ اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے، اس مصلی سے، اس نمازی سے اللہ اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے. بھئی اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ بے قدری ہے. اگر کوئی انسان آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ اسے نگاہ پھیر لیں تو اس انسان کو اچھا لگے گا؟ وہ انسان بھی چلا جائے گا، وہ انسان بھی نگاہ پھیر لے گا. اب رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نگاہ ادھر ادھر کر رہے ہیں تو رب العالمین، اللہ رب العالمین بھی اپنی نگاہ پھیر لیتا اس انسان سے، اس نمازی سے. اس نمازی کو نہیں دیکھتا اللہ. کیوں؟ کیونکہ خشوع خضوع اس کا نہیں ہو نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا کہ فَإِنَّمَا أَلْحَتْنِي فِي صَلَاتِي، یہ چادر، یہ لکیریں، یہ تصویریں میری نماز میں مجھے خلل ڈال رہی تھیں، اسی وجہ سے اس چادر کو ہٹاؤ یہاں سے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کپڑا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک چادر تھی، اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں. آپ اس کو میں بچھاتی تھی، بیڈ پر ڈالتی تھی اس چادر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بیڈ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، نگاہ آپ کی پڑ گئی اس پر، آپ نے کہا اخریہ عنی، اس چادر کو مجھ سے دور ہٹاؤ. حضرت عائشہ کہتے ہیں فجعلت منہ وسادتین، میں نے اس کو پھاڑ ڈالا اور اس کی تکیہ بنا ڈالا.
اس چادر کی تکیہ بنا ڈالی میں. تو آپ دیکھیے کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی نماز میں خشوع خضوع ڈالتے ہیں ان ساری چیزوں سے خود بھی بچا اور امت کو بھی رہنمائی فرمائی ہے. بعض لوگ کہتے نہیں اس سے ہماری نمازوں میں کچھ نہیں خلل پڑتا. ابھی امام الانبیاء جو ہیں، امام المتقین ہیں، امام المصلین ہیں، ان کی نماز میں فرق پڑ رہا ہے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ان کی نمازوں کے خشوع خضوع میں فرق پڑ رہا ہے، ہماری نماز کی کیا حیثیت؟ ابھی صرف حاضری دے رہے ہیں بس. نماز پڑھنے سے ہم کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو، جیسے نماز سے پہلے تھے نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی ہم لوگ رہتے ہیں. نہ زبانوں کی حفاظت، نہ اور کسی چیز کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، سب وہی حالت برقرار. ہماری نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز کیا کہتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں روک رہے ہیں ہماری نمازیں برائی سے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری نمازیں ہم کہاں برے کاموں سے ہم کو کیوں نہیں روک رہی ہیں؟ کیوں یہ نماز کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم گناہوں سے، معصیت سے باز نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم کو جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین کا قول تو غلط نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے سچا کون ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں. مطلب یہ ہو کہ ہماری نمازوں میں کمی ہے. ہماری نمازوں میں کمی ہے. جب تک نماز میں خشوع اور خضوع سنت کے مطابق ہماری نمازیں نہیں ہوں گی تب تک ہماری نمازوں کی تاثیر ہماری زندگی پر نہیں ہوگی. لہذا خشوع خضوع بڑی اہم چیز ہے، اس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لباس کے تعلق سے تو ہوگی. کوئی ایسی چیز، مثلا آدمی انگوٹھی پہنا ہے، آدمی گھڑی پہنا ہے، آدمی موزہ ڈالا ہوا ہے، اس میں بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی کیا ہے؟ تصویر نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کی گھڑیوں میں تصویر لگی رہتی ہے، چھوٹا سا گھوڑا بنایا رہتا یا صلیب کی شکل. آپ دیکھیں اکثر جو ٹی شرٹ لوگ پہنتے ہیں ان کے پیچھے یا سامنے اس حصے پر کچھ گھوڑے کی شکل رہتی ہے، گدھے کی شکل رہتی ہے، کتے کی شکل رہتی ہے، صلیب کی شکل بنی رہتی ہے. حالانکہ لوگ غور نہیں کرتے. خریدتے وقت ہی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نہ تو نماز کے اندر پہن سکتے ہیں اس کپڑے کو، نہ نماز کے باہر پہن سکتے. لیکن کیا ہے؟ فلاں ایکٹر اس طرح پہنتا ہے، فلاں کھلاڑی اس طرح پہنتا ہے، فلاں نیتا اس طرح پہنتا ہے، ہم بھی اس کی مشابہت میں، اس کی نقالی میں، اس کی تقلید میں وہ لباس خریدتے ہیں، پہنتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی زندگی پر اس کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے، آپ کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں. تو ایسا گھڑی بھی دیکھ کے آپ خریدیں، اس میں تصویر نہیں ہونی چاہیے. انگوٹھی ہو اس میں بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے. امام ابن باز رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کوئی آدمی ایسے گھڑی میں نماز پڑھ سکتا ہے جس میں تصویریں بنی ہوں؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ تصویریں بظاہر دکھ رہی ہیں، تصویریں گھڑی کی اگر دکھ رہی ہیں تو ایسی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا اس کے لیے درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ تصویریں دکھ نہیں رہی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن پھر بھی تصویر والی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز، ایسا لباس جو بالکل زرد ہو، پیلا ہو، یلو کلر کا ہو، خالص زرد پیلا کپڑا، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور ایسا لباس پہننا بھی نہیں چاہیے. صرف نماز نہیں، پہننا بھی نہیں چاہیے ایسا لباس، کیونکہ یہ مسلمین کا لباس نہیں ہے، یہ مومنین کا لباس نہیں، یہ غیر لوگوں کی علامت ہے، نشانی. آج کے دور میں وہ لباس کون پہنتے ہیں؟ بھگوا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا لباس، تو یہ ایک مخصوص لوگوں کی علامت ہے، یوگیوں کی یا سادھوؤں کی، سنتوں کی، یہ ان کی علامت ہے. تو ایسا لباس جن سے دوسروں کی مشابہت لازم آ رہی ہے، ایسے لباس سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز کی حالت میں. تو ہم نے کہا خالص زرد اور پیلے رنگ کے کپڑے میں نماز نہیں پہننا چاہیے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا
میں 2 کپڑا ڈالا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا، زرد رنگ کا تھا، خالص پیلا رنگ۔ آپ نے کہا ان ھذی من ثیاب الکفار، یہ کافروں کا لباس ہیں، فلا تلبسا، تم اس لباس کو مت پہنو۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اُمک امرتک بھذا، کیا تمہاری ماں نے اس کے پہننے کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کو دھل لوں میں؟ آپ نے کہا نہیں، بل احرقہما، اس کو جلا ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دھل لو، آپ نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو۔ ایک مرتبہ پھر اسی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلا ڈالا، کیا ہے، میں نے اس لباس کو جلا دیا۔ تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیسے کرتے تھے ذرا دیکھیے۔ آپ نے حکم دیا، صحابی گھر گئے جلا دیا اس کو۔ یہاں بارہا تنبیہ کی جاتی ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا لباس ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا غیرت ہے ہماری بھی، کیا اللہ کے رسول کے حکم کی اہمیت ہے، بار بار سنتے ہیں لیکن لباس ٹخنے سے نیچے ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا نماز ہوتی ہی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ایسی نماز کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے اتنا کپڑا ہم کٹا سکیں یا اتنا چھوٹا کر سکیں، تو اور دیگر قربانیاں ہم کیا اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے دیں گے؟ صحابہ کی طرح وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کیا ہے زرد لباس پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس لباس کو کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ کون سا لباس ہے جو میں آپ کے اوپر دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ اللہ کے رسول کو یہ کپڑا ناپسند ہے، مجھے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، لوگ تنور جلا ہوئے تھے، اسی میں نے اپنا کپڑا نکال کے پھینک دیا۔ اس کے بعد پھر کل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عبداللہ ما فعلت الریتہ، ارے اس لباس کا کیا ہوا، کیا کیا تم نے اس لباس کو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو جلا ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلا کسوتھا بعض اہلک، کیوں تم اپنے گھر والوں کو نہیں پہنا دیے؟ فإنہ لا بأس بها للنساء، کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ گویا کہ صرف مردوں کے لیے زرد لباس یا پیلا لباس پہننا درست نہیں ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنہ لا بأس بها للنساء، عورتوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مرد کو ایسا لباس پہننا جو خالص زرد ہو، پیلا ہو، ایسے لباس میں نماز پڑھنا یا نماز کے باہر ایسا لباس پہننا یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لباس المعصفر، خالص زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لباس ثوب احمر، خالص سرخ لباس جس میں اور کوئی کلر نہ ہو، کوئی کلر نہ ہو، صرف سرخ ایک دم لباس ہو، ایک دم ریڈ کلر کا لال لباس، جس میں کسی طرح کی دوسرے رنگ کی کوئی لکیر نہ ہو یا کوئی دوسرا رنگ بھی نہ ہو، خالص سرخ لباس، ایسے لباس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لباس احمر جس کو بولتے ہیں عربی میں، ایسے لباس سے آدمی کو بچنا چاہیے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، ایسے لباسوں کے اندر۔ اور جن حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا، وہ خالص سرخ نہیں تھا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں لکیریں سرخ تھیں، بس لکیریں جو بنی ہوئی تھیں، لائن جو بنی ہوئی تھی وہ سرخ تھی، ورنہ پورا لباس کیا ہے، سرخ نہیں تھا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس سے منع کیوں فرماتے جب آپ پہنتے تھے خود؟ تو ایسے لباس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک اور آخری چیز، ننگے سر نماز پڑھنا، اس کا تعلق بھی لباس ہی سے، ننگے سر نماز پڑھنا، سر پہ ٹوپی نہ ہو، کیا ہے پگڑی نہ ہو، امامہ نہ ہو، اس طرح ننگے سر کھلا سر رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی کم سے کم تو مکروہ ہے۔ سلف کے متعلق کہیں بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے نماز کی زینت اور نماز کے باہر کی زینت میں فرق ہے۔ نماز کی زینت
اور نماز کے باہر کی زینت میں فرق ہے۔ نماز کے باہر اس کا ڈھکنا کیا ہے؟ جائز ہے، اس کا نہ ڈھکنا، کندھا آپ کا کھلا کر رہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے مرد کے، مرد کی سطر یہ نہیں، مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، لیکن نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ڈھکنا ضروری ہے، کیونکہ نماز کی زینت الگ ہے۔ اسی طرح نماز کی زینت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے سر پر ٹوپی رکھے، عمامہ رکھے، پگڑی باندھے، یا کوئی بھی چیز سر پہ اپنے ڈھکے، لیکن ننگے سر نماز نہ پڑھے، یہ نماز کی زینت ہے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر مسجد کے وقت یا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کر کے جاؤ۔ وہی عبداللہ ابن عمر جو اپنے غلام کو دیکھتے ہیں، بعض روایتوں اپنے بیٹے نافع کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک لباس ان کا بغل میں رکھا ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا سر کھلا ہوا ہے۔ نماز کے بعد کہا کہ کیا میں نے تم کو 2 کپڑے نہیں پہنائے تھے، یعنی 2 کپڑے تم کو نہیں دیے تھے پہننے کو؟ تو کہا ہاں دیے تھے۔ تو کہا کہ سر کیوں کھلا رکھا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يُتَزَيَّنَ بِهِ، اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ ہم رشتہ داروں کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، اچھے لباس پہن کر بازاروں میں نکلتے ہیں، رشتہ داروں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آتے ہیں جو حالت جس حالت میں تھے اسی حالت میں آ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو۔ ذرا بھائی فرق کرو، اللہ کے سامنے آ رہے ہیں ہم۔ تو یہ نماز کی زینت ہے کہ سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، امام البانی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ جب فتوحات کثرت سے ہونے لگی تو جو روم فارس کی جو عادتیں تھیں وہ مسلمانوں میں داخل ہو گئیں، وہ ننگے سر ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، مسلمان بھی ایسے ہی نماز پڑھنے لگے، ورنہ پہلے متقدمین میں سلف میں اس طرح کی عادتیں یا اس طرح کے عمل نہیں تھے کہ ننگے سر نماز پڑھنا۔ ہاں اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا، لیکن یہ عادت بنا لینا یہ درست نہیں۔ دیکھیے افراط اور تفریط کے شکار ہیں، احناف وغیرہ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور ہمارا کیا ہے، ہمارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ٹوپی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے نوجوانوں کی یہی حالت ہے، ٹوپی کبھی بھی نہیں سر پہ ہوتی نماز کی حالت میں۔ دونوں افراط و تفریط، ان کا بھی نظریہ غلط ہے، ہمارا بھی نظریہ عمل غلط ہے۔ ٹوپی کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، یہ زینت ہے نماز کی۔ ہاں اگر ٹوپی نہیں ہے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کیا ہے کرچیف دستی نکال کر کے سر میں باندھنا، یہ بھی درست نہیں۔ یہ بات آج کان کھول کر سن لیں، جو نوجوان جمعہ کی نماز میں وہ کرچیف یا دستی باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ٹوپی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹوپی خریدیے، آپ ٹوپی خریدیے، ٹوپی کے ساتھ آئیے نماز پڑھنے۔ لیکن اگر ٹوپی چھوٹ گئی آپ کے گھر پر تو ایسی حالت میں ایک کرچیف وغیرہ آپ سر پر مت باندھیں، یہ بھی اسلامی شعار نہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ، غیر مسلموں کی عبادت کا طریقہ ہے۔ یہ ہنود وغیرہ جو اپنی مندروں میں جاتے ہیں تو اس طرح سر ڈھک کے جاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ آپ اچھا لباس اختیار کریں، وہ زینت نہیں ہو، وہ دوسروں کی نقالی ہے، دوسروں کی مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے مختصر طور پر 2-3 باتیں، ایسا لباس جو حرام کمائی کا ہو، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس وجہ سے علماء جو لباس کے شروط بیان کرتے ہیں، ان یکون ساترا العورہ، ان یکون مباحا، کہ وہ کپڑا مباح ہو، حلال ہو، جائز ہو، مثلا چوری کا نہ ہو، غصب کا نہ ہو، حرام کمائی کا نہ ہو۔ یہ اور بات ہے، نماز اس میں صحیح ہو جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہیے ایسے لباس میں۔ حلال طریقے سے جو کپڑا آپ نے خریدا ہے، حاصل کیا، اس کو پہنیں۔ اسی طریقے سے ایسا لباس جس میں ریشمی لباس بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے۔ عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ ریشم پہن سکتے ہیں، سونا پہن سکتے ہیں، چاندی پہن سکتے ہیں، سب پہنیں، لیکن مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے۔ تو ایسا لباس جو ریشم کا ہو، ایسے لباس نہ تو نماز میں پہن سکتے ہیں اور نہ نماز کے باہر پہن سکتے ہیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حالتوں میں اجازت دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو کھجلی ہو گئی تھی، خارش بدن میں ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا ہے کہا کہ ریشمی لباس پہن لو، اس کی وجہ سے کیا ہے کھجلی ٹھیک ہو گئی۔ اور ایک حالت یہ ہے، لیکن اس میں چند تھوڑا سا حصہ جائز ہے، ایک 4 انگل، اتنا 4 انگلی کے حساب سے اگر ریشم کا لباس لگا ہو کپڑے میں تو جائز ہے۔
مثلا بہت سارے لوگ یہ حصہ لگواتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کالر لگواتے ہیں، تو 4 انگلی کے بقدر اگر ریشم کا کپڑا آپ کے لباس میں ہو تو جائز، 4 انگلی کے برابر سے زائد اگر ہو تو ایسے لباس پہننا درست نہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سارے لباس ان کا تعلق کیا ہے؟ ایک مصلی کے لباس سے ہے۔ ایسے لباسوں میں جو بھی چیزیں ابھی تک 3 نشستوں میں بیان کی گئی ہیں، ان سارے لباس سے ہم کو بچنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں صحیح اور درست ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔